ناظرین السلام علیکم، میں احمد راحیل پاشا آپ تمام ناظرین کا پروگرام شریعت کے آئینے میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ یہ ایک ایسا پروگرام ہے جس میں آپ اپنے شرعی مسئلے مسائل کا حل جان سکتے ہیں۔ آپ کے سوالوں کے جوابات دینے کے لیے اور ہم سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں مفتی سید صادق محی الدین صاحب۔ مفتی صاحب آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے اسٹوڈیو میں۔ اور ناظرین آپ بھی اگر اس پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو آپ بھی اس پروگرام میں کال کر کے اپنے سوالوں کے جوابات حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ جب بھی آپ ہم سے بات کریں یا اپنا سوال پوچھیں اس وقت اپنی ٹی وی کی آواز بالکل بند کر دیجیے گا۔ جب آپ کا سوال مکمل ہو جائے تو اس کے بعد اپنی ٹی وی کی آواز آپ بڑھا سکتے ہیں۔ جی مفتی صاحب، آج میں چاہوں گا اپنے ناظرین کی طرف سے کہ صلاۃ الحاجت جو یہ نماز ہے اس کو کس طرح سے پڑھا جاتا ہے اور کب پڑھا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سارے انسانوں کی زندگی کا معاملہ دو حال سے خالی نہیں ہے۔ کبھی زندگی میں خوشیاں، راحتیں، رحمتیں نصیب ہوتی ہیں تو کبھی مشکلات، پریشانیاں ہجوم کرتی ہیں۔ ایسے میں ایک انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات قادر و قیوم ہے، وہی سارے کائنات کا خالق و مالک اور پالنہار ہے، وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ مشکلات کو دور کرنا اسی کے دست قدرت میں ہے۔ مصائب و آلام سے چھٹکارا دلانا اللہ تعالیٰ ہی کر سکتے ہیں، اس کے سوا کوئی نہیں جو ہماری مصیبتیں ہم سے دور کر سکے۔ بے شک۔ ایسے میں جب ہمارے خوشگوار زندگی کے حالات ہوں تو الحمدللہ ہم کو روزانہ نمازوں کی پنجگانہ ادائیگی کے ساتھ 2 رکعت صلاۃ شکرانہ پڑھنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کسی نہ کسی درجے میں شکر ادا ہو سکے۔ اور جب ہم شکر کریں گے تو ظاہر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں میں اور اضافہ فرمائیں گے، جیسے ارشاد ہے لئن شکرتم لازیدنکم۔ اسی طرح اگر کبھی مصائب و آلام نے گھیر لیا ہو تب بھی ہم کو اللہ سے رجوع ہونا چاہیے۔ اب یہ مصائب و آلام 2 طرح کے ہیں، ایک انفرادی ایک اجتماعی۔ اجتماعی مصائب و آلام پر تو ہم انشاءاللہ آئندہ گفتگو کریں گے۔ انفرادی مسائل ہوں، انفرادی مشاکل ہوں، انفرادی پریشانیاں ہوں تو ظاہر ہے اس وقت بھی بہت اچھا اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ ایک اللہ کا بندہ جو مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے اللہ کی جناب میں رجوع ہو کر سچے دل سے توبہ و استغفار کرے۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ جس کسی کو اللہ سے کوئی حاجت ہو یا کسی اللہ کے بندے سے کوئی حاجت درپیش ہو تو اسے چاہیے کہ 2 رکعت نماز ادا کرے اور اس سے پہلے وضو کرے اور اچھا وضو کرے اور اچھے طریقے سے وضو کرے اور پھر نماز ادا کرے، اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے، نبی رحمت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ بھی پیش کرے اور پھر اپنی حاجت اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کرے۔ وہ کلمات بھی احادیث میں آئے ہیں، اگر آپ کو یاد ہو تو بہت بہتر ہے۔ وہ کلمات یہ ہیں لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ بعض روایات میں الفاظ اضافہ بھی ہیں، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ اس کے ساتھ ایک دعا بھی مروی ہے، لا تدع لی ذنبا الا غفرتا ولا ہما الا فرجتا ولا کربا الا نفستا ولا ضرا الا کشفتا ولا ضالا الا ہدیتا۔ ظاہر ہے یہ جو کلمات ہیں کچھ کمی بیشی کے ساتھ روایات میں آئی ہیں، آپ ان کا ورد کریں گے نماز پڑھنے کے بعد، اور انشاءاللہ جو مشکلیں اور مصائب ہمیں گھیرے ہوئے ہیں وہ ہم سے دور ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ کلمات یاد نہ ہوں تب بھی ہم کو چاہیے کہ اچھی طرح سے وضو کریں، 2 رکعت نماز پڑھ لیں اور نماز پڑھ اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، درود پاک کا ورد کریں، اور پھر اپنی جو حاجت ہے اپنی زبان میں، جو زبان آپ کو آتی ہو، خواہ وہ انگریزی ہو، تلنگی ہو، کنڑی ہو، مراٹھی ہو، اردو ہو، انگریزی ہو، جو زبان آپ کو آتی ہو اس زبان میں اپنے دل کا جو معروضہ ہے، اپنی جو حاجت ہے وہ اللہ کے دربار میں پیش کر کے اللہ سے دعا کریں۔ جی مفتی صاحب اس کی نیت بھی بتا دیجیے ہمارے ناظرین کو۔ نیت کیا ہے؟ بس دل میں یہ ارادہ کر لیا جائے کہ اللہ یہ جو حاجت درپیش ہے، یہ جو مشکلات مجھے گھیری ہوئی ہیں، مولا
اس حاجت کی تکمیل کے لیے، ان مصائب و آلام سے چھٹکارے کے لیے مولا کے دربار میں حاضر ہوں، 2 رکعت نفل نماز ادا کر رہا ہوں صلاۃ حاجت کی نیت سے۔ پروردگارہ اس نماز کو میرے لیے قبول فرمائیے اور میری جو حاجت ہے مولا اس کو پوری فرمائیے اور میری مشکلات کو دور فرما دیجیے۔ یہ جذبات و احساسات ہمارے دل میں رہیں اور یہی نیت ہے، اور اس کے بعد تکبیر تحریمہ کہہ کر ہم ہاتھ باندھ لیں اور پھر 2 رکعت نماز ادا کر لیں۔ مفتی صاحب، جیسا آپ نے ارشاد فرمایا 2 رکعت نماز پڑھ سکتے کم سے کم، زیادہ سے زیادہ اس کی تعداد کتنی ہو سکتی ہے؟ زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے جی، کم سے کم تو 2 رکعتیں ہم کو ادا کرنا چاہیے صلاۃ حاجت کی نیت سے، اور آپ کا جی چاہتا ہے، آپ کا دل اندر سے اللہ کی طرف رجوع ہونے کے لیے آمدہ ہے اور آپ کا دل بھرا ہوا ہے اللہ کے دربار میں، آپ مزید رجوع ہو کر دعا کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اور مزید رکعتیں ادا کریں، تو آپ کو اختیار ہے جتنی چاہے رکعتیں 2 رکعتیں کر کے ایک سلام سے ادا کر سکتے ہیں۔ نیت جو ہم باندھیں گے وہ بس الگ ہوگی، باقی جیسے اور نمازیں ادا کرتے ویسی سب ہوگی؟ بس نماز تو ویسی ادا کریں گے جیسے ہم اور نمازیں ادا کرتے ہیں۔ نیت کا بھی جہاں تک تعلق ہے، الفاظ کا نام نیت نہیں ہے، اگر ہم صلاۃ حاجت کی نیت دل میں کر لیتے ہیں تو الحمدللہ یہ نیت کے لیے کافی ہے۔ جی، بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آئیے ناظرین، پروگرام میں پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے ہیں، ان کا کیا سوال ہے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترم، اپنا سوال کیجئے۔ ہاں سر، ہم کشمیر سے بول رہے ہیں جی، کہ ہمارے لیے علماء صاحب سے کوئی مختصر دعا ہمارے لیے ہونا چاہیے کہ ہمیں ہدایت میں اضافہ فرمائے اللہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ آئیے ناظرین، ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ غالباً یہ کال ڈراپ ہو گیا۔ آئیے ناظرین، ایک دوسرے کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترم، کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی میرا نام یوسف ہے، میں کانپور سے بول رہا ہوں۔ کانپور سے بات کر رہے ہیں، جی سوال پوچھیے اپنا۔ سر ایسا ہے، اس وقت جو ہے ہم قرضے میں بہت دبے ہیں اور نماز کے لیے جو ہے بالکل جو ہے کوئی شوق نہیں ہوتا ہے، اور اس سے جو ہے بہت مولانا صاحب سے کوئی بات بتا دیے تاکہ کوئی وظیفہ۔ آپ نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں؟ جی نہیں، اس سے غافل بہت رہتے ہیں، شوق تو بہت ہے جی، لیکن جو ہے اس سے جو ہے، اور قرآن شریف روز پڑھتے ہیں، آدھا پارہ 1 پارہ۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ کانپور سے کال کرنے کے لیے۔ آئیے ناظرین، ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترمہ، کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ میں مہاراشٹر اورنگ آباد سے بول رہی ہوں۔ سوال پوچھیے اپنا۔ میرا یہ سوال ہے سر کہ یہ ہے تو قرآن گرنے پر ہم گیہوں دیتے ہیں اس کے فدیہ میں، تو یہ سپارے گر گئے میرے 1-2 بار، 1-2، تو اس کے بدلے میں کیا دیں گے؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ مطلب میرے نماز میں وسوسے آتے ہیں، پورا دل ہے تو لگتا نہیں، اس میں دل لگانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک، بہت بہت شکریہ اورنگ آباد سے کال کرنے کے لیے۔ آئیے ناظرین، ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترمہ، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ بنگلور سے بات کر رہی ہوں سر۔ جی سوال۔ مفتی صاحب سے پوچھنا کہ وطر کی نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ معلوم ہوگا؟ میں اب تک جو بھی پڑھی ہوں، آدھا تہجد کے بعد پھر سلام نہیں کہتے، پھر اس کے کھڑے ہو کر ایک پھر اخلاص پڑھتا، پھر ہاتھ اوپر تو پھر دعائے قنوت پڑھتے ہیں، لیکن وہ غلط بول رہی۔ نہیں ٹھیک ہے، ابھی مفتی صاحب سے جواب لے لیتے ہیں، آپ پروگرام دیکھتے رہیے۔ بہت بہت شکریہ بنگلور سے کال کرنے کے لیے۔ آئیے ناظرین، ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ غالباً کال ڈراپ ہو گیا۔ جی مفتی صاحب، کانپور سے ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ یہ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، ادا نہیں کر پا رہے ہیں، اور نماز ان کا جو ہے مطلب پڑھنے میں دل نہیں لگتا ہے، قرآن پاک حالانکہ پڑھتے ہیں، 1 پارہ یا آدھا پارہ پڑھتے ہیں، لیکن نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں، اس کے لیے کیا کریں؟ شوق نماز کے لیے پیدا ہو جائے، عبادت کے لیے، اور ان کا شوق وہ پیدا ہو جائے، اس کے لیے کیا کریں گے؟ نماز اہم ترین فریضہ ہے، کسی مسلمان سے ساقط نہیں ہو سکتا الا کہ کوئی خاص عذر ہو کہ نماز ادا نہیں کی جا سکی ہو، جیسے خواتین ہیں کہ ان کے ایام کے زمانے میں وہ نماز ادا نہیں کر سکتی ہیں، کوئی ایسا بیمار ہو جو بے ہوش ہو، مجنون ہو، وہ نماز ادا نہیں کر سکتا ہے تو اس کے لیے معافی ہے، لیکن عام حالات میں آپ صحت مند ہوں، تندرست ہوں، تب بھی نماز کا فریضہ ہم پر لازم ہے، اور اگر بیمار ہوں تو جیسے قدرت ہو
بیٹھ کر نماز پڑھنے کی تو بیٹھ کر پڑھیں، لیٹ کر پڑھنے کی قدرت ہو تو لیٹ کر پڑھیں، لیکن بہرحال یہ کہ جب ہوش و حواس ہمارے سلامت ہوں تو نماز معاف نہیں ہو سکتی۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ نماز اللہ کے ماننے والے، اللہ پر ایمان رکھنے والے، اس کے احکام کے آگے سر تسلیم خم کرنے والے، اور وہ جو اللہ کو نہیں مانتے، اس کے احکام کو تسلیم نہیں کرتے، ان دونوں کے درمیان نماز حد فاصل ہے۔ اس لیے نماز ضرور قائم کرنی چاہیے۔ اب آپ کا یہ عذر کہ میرا دل نہیں لگتا، نماز پڑھنے کی طرف آمادگی نہیں ہوتی، تو ظاہر ہے یہ شیطان کے حیلے حوالے ہیں، یا آپ شیطان کے سمجھیے کہ شیطان کی فکر پر عمل کر رہے ہیں۔ آپ کو چاہیے اللہ سے رجوع ہو کر دعا کریں۔ دعا بھی سکھائی گئی ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ یہ دعا کے اہتمام کے ساتھ ساتھ آپ اپنے ارادے کو مضبوط کریں۔ آپ کی قوت ارادی مضبوط ہوگی اور آپ پکا ارادہ کر لیں گے میں ہر صورت میں نماز پڑھوں گا، کسی صورت میں نماز نہیں چھوڑوں گا، تو انشاءاللہ نماز کا ادا کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اب ظاہر مصائب و آلام نمازوں کے ادا کرنے کے بعد بھی بغرض امتحان امتحان و آزمائش کی گھڑیاں آ سکتی ہیں، لیکن اگر کوئی نماز ہی نہیں پڑھے تو پھر مصائب و آلام تو اس کے دامنگیر ہو سکتے ہیں۔ اس لیے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا قرض ادا ہو جائے، آپ کی مصیبتیں دور ہو جائیں، تو پھر نماز کی پابندی کریں، اور قرض آپ کا زیادہ ہو گیا دعا کریں اللہم انی اعوذ بک من غلبۃ الدین، اللہم انی اعوذ بک من غلبۃ الدین۔ اور ایک دعا ہے ربی قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فیما اعطیتنی۔ انشاءاللہ اس کا ورد کثرت سے رکھیے، اور بھی وظائف ہیں لیکن موقع نہیں ہے کہ اس وقت اس کی رہبری کی جائے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اورنگ آباد سے محترمہ نے سوال کیا تھا، ان کے دو سوال تھے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ اگر قرآن پاک جیسے ٹھنڈا ہو جائے، ہاتھ سے چھوٹ جائے، تو اس کے لیے کیا جو ہے ہمیں صدقہ دینا چاہیے؟ کوئی اناج وغیرہ، گیہوں وغیرہ دے سکتے ہیں یا پیسہ وغیرہ دینا چاہیے؟ قرآن پاک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی عظمت ہم بجا لاتے ہیں، اسی طرح قرآن پاک چونکہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا بڑا انعام اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ہمارے ہاتھوں میں دے دیا ہے، تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس کا احترام ملحوظ رکھیں، ہر طرح احترام کریں، کوئی بے ادبی ہرگز ہم سے سرزد نہ ہو۔ لیکن بھول سے، غلطی سے اگر قرآن پاک گر گیا ہو تو انشاءاللہ یہ قابل معافی ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے رجوع ہو کر توبہ و استغفار کر لیں، اور آئندہ حد درجہ کوشش کریں کہ ایسی غلطی دوبارہ آپ سے نہ دہرائی جائے، اور پھر آپ کوئی صدقہ کریں۔ شریعت نے ایسا کوئی صدقہ مقرر نہیں کیا ہے کہ گیہوں دیں، اناج دیں، قرآن پاک کے گرنے پر صدقہ دیا جائے، ایسا کوئی اسلام نے ہمیں ہدایت نہیں دی ہے۔ تب ہمارا فرض ہے کہ اگر ہم صدقہ کرنا چاہتے ہیں تو ہماری اختیاری بات ہے، ہم ضرور صدقہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ سمجھ کے کہ اس کا کفارہ ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ کوئی کفارہ اللہ نے مقرر نہیں کیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ نہیں بتایا ہے۔ البتہ توبہ و استغفار کرنا چاہیے۔ آپ کا من چاہتا ہے صدقہ کرنا، ضرور صدقہ کر لیجئے، لیکن یہ سمجھ کر مت کیجئے کہ ایسا کرنا مجھ پر ضروری ہے۔ جی مفتی صاحب، اکثر لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں کہ جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں ان کو وسوسے آتے ہیں، اور یا نماز میں دل نہیں لگتا ہے۔ اسی سے جڑا ہوا ان کا دوسرا سوال ہے کہ جب بھی یہ نماز پڑھتی ہیں ان کے وسوسے آتے ہیں اور نماز پڑھنے میں زیادہ دل نہیں لگتا، کیا کریں؟ دیکھیے، نماز ہم ادا کر رہے ہیں، نماز ادا کرتے ہوئے ہم خیالات کو جمع نہ کریں، اپنے ارادے و اختیارات سے خیالات کو، تصورات کو آپ یکجا نہ کریں، اور دوسری تمام چیزوں سے یکسو ہو کر اللہ کے دربار میں حضوری کے جذبے سے نماز ادا کریں۔ نماز ادا کرنے سے پہلے جہاں نماز پر آپ پہنچتے ہیں اس سے پہلے یہ دعا کر لیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اور پھر ایک شیطان کے وساوس سے، نفس کے سمجھیے کہ چنگل سے بچنے کا ایک مجرب وظیفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اللہم انی اعوذ بک من حمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ یہ یاد نہ ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کثرت سے ورد کر لیا کیجئے، اور جب بھی نماز میں وسوسے آئے ہوں تو سلام پھیرنے کے بعد ضرور 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ورد کر لیجئے۔ انشاءاللہ آئندہ آپ محسوس کریں گے کہ یہ جو شکایت آپ کو درپیش ہے اس میں بہت حد تک کمی آ جائے گی۔ جی مفتی صاحب، بنگلور سے محترمہ نے سوال کیا تھا کہ وطر پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا، کس طرح سے پڑھیں؟ وطر پڑھنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ عشاء کی نماز فرض ادا کر لینے کے بعد
वितर की नीयत से जो 3 रकातें अदा करेंगी वो आपके लिए वितर की नमाज होगी। अब रहा वितर की नमाज कैसे पढ़ी जाए। जो लोग बाहर की दुनिया का सफ़र करते हैं तो वहाँ इल्मी दुनिया में बड़ी समझिए कि तफसील है, तहक़ीक़ है और उलमा के दरमियान तहक़ीक़ी इख्तलाफात हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 रकात तो अदा करना साबित है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे अदा किए 3 रकातें, उस बारे में समझिए कि कुछ ज़रा उलमा के समझने में तफ़ाहुम में फ़र्क है। बाज़ों का ख्याल है कि 2 रकात पर आप सलाम फेर दें और फिर क़ियाम करके 1 रकात अदा कर लें, ये 3 रकात अदा हो जाएंगे। लेकिन बाज़ों की तहक़ीक़ ये है कि 2 रकात के जब कायदा होगा, पहला कायदा, उसमें आप सलाम न फेरें, अत्तहियात पढ़ लें और फिर तकबीर कहकर क़ियाम कर लें। उसके बाद फिर तीसरी रकात में हस्ब मामूल दुआए क़ुनूत का विर्द कर लें। ये दोनों तरीक़े मुरव्वज हैं, लेकिन बेहतर तरीक़ा यह है कि 3 रकात की नीयत के साथ नमाज पढ़ ली जाए, एक ही सलाम के साथ 3 रकातें पढ़ी जाएँ। ये ज़्यादा बेहतर है, अहवत है, इस पर अमल करना चाहिए। और अगर कोई अपने इख्तियार से समझिए कि 2 रकात के बाद सलाम फेर कर 1 रकात अदा करना चाहता है तो उसको इख्तियार ज़रूर है कि वैसा भी कर सकता है। लेकिन बहरहाल ये है कि तीसरी रकात में हर सूरत में और रुकू में जाने से पहले आपको दुआ क़ुनूत का विर्द करना है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम शरीयत के आईने में। वक्त को चला यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए हमारा ये लाइव फ़ोन इन प्रोग्राम शरीयत के आईने में। या तैयबा या तैयबा या दावल अरियाना इश्तिगना लेक बिल हवा तदाना। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा ये लाइव फ़ोन इन प्रोग्राम शरीयत के आईने में और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं मुफ्ती सैयद सादिक मोहिउद्दीन साहब। मुफ्ती साहब, एक बार फिर आपका खैर मकदम है ब्रेक के बाद। जी जज़ाकल्लाह अज़्ज़कल्लाह करमकल्लाह। और ब्रेक के बाद कुछ और कॉलर्स को इस प्रोग्राम से जोड़ते हैं, देखते हैं ये कॉलर्स कहाँ से हैं, इनके क्या क्या सवालात हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी नसीम आदिल दिल्ली से। जी नसीम आदिल साहब, सवाल कीजिए। मेरे पास 2 सवाल हैं छोटे छोटे। जी। एक तो ये कि अगर कोई अकेले नमाज पढ़ रहा हो जी और तकबीर उला भूल जाए तो क्या उसकी नमाज होगी कि नहीं। ठीक। दूसरा सवाल ये है कि आजकल के दौर में ज्वाइंट वॉशरूम है, गुस्ल खाना वगैरह और लैट्रिन वगैरह है ना, तो गुस्ल करते हुए लोग अक्सर व बेशतर कलमा शहादत वगैरह पढ़ते हैं, तो क्या ये पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। जी ठीक। बस यही 2 सवाल। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए दिल्ली से। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं हजरत श्रीनगर। जी सवाल पूछे अपना। जी मैं श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर से अर्ज कर रहा हूँ। जी हाँ। जी मैं मुफ्ती साहब को खुसूसन शुक्रिया अदा करता हूँ, इनकी मुसादत से हम बहुत ज़्यादा जो शरीयत के एतबार से मसले हल हो रहे हैं, अल्लाह पाक इनको जिदा खैर अता करे। तो मेरे 2 सवाल है। एक सवाल ये है कि मुफ्ती साहब से कि हमें जो जनाजे का सही तरीका वो ज़रा बताइए कि जनाजे के मामले में बहुत ज़्यादा कोताहियाँ हो रही है। क्या जनाजे का क्या सही तरीका, नमाज के बारे में पूछना चाह रहे हैं? जी नमाज जनाजे का सही तरीका जी। ठीक है। ठीक। और दूसरा सवाल, नमाज जो असर है उसका सही वक्त बताए कि कहाँ से हम शुरू कर सके नमाज असर के बारे में। नमाज असर। जी नमाज असर का सही वक्त कहाँ से शुरू करें, किस वक्त पे हम शुरू करें। ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आइए नाजरीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम। जी कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी सवाल पूछिए। टीवी से हट के बात कीजिए आप, आपकी आवाज़ टीवी से आ रही है। जी टीवी की आवाज़ बंद कीजिए पहले।
टीवी की आवाज़ बंद कीजिए, उसके बाद सवाल कीजिए। जी, सवाल कीजिए। हेलो, माजर चाहूँगा आपका सवाल नहीं ले सकता हूँ, आपने टीवी की आवाज़ बढ़ा रखी है। आइए नाजरीन, एक दूसरे कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, कम कर रहा हूँ, अभी कम कर। कहाँ से बात कर रहे हैं भाई? बोरा बंडा से बात कर रहा हूँ मैं आपसे। बोरा बंडा हैदराबाद से। जी जी, सवाल पूछिए अपना। जी, सो तक पढ़ते रहे भी। क्या सवाल करना चाह रहे हैं आप? जो भी पढ़ते रहे भी तो ख्वाब पढ़ते रहते, नहीं ख्वाब पढ़ते रहते, जो पढ़े तो भी ख्वाब पढ़ते, नहीं पढ़े तो भी ख्वाब पढ़ते। नहीं तो आप पढ़ा कीजिए, ख्वाबों को क्यों पढ़ने देते हैं? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हम लोग तमिलनाडु सेलम से बात कर रहे हैं। जी, सवाल पूछिए अपना। एक मिनट, मैं अम्मी के पास दे रहा हूँ। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मोहतरमा। जी, सवाल पूछिए अपना। जब घर में मौत हो जाती है जी, उनका जब ये आता है, हम जाते हैं मौता को देखने के लिए, जब हम क्या करना चाहिए उस जगह के पर? जब आप किसी की गमी में शिरकत करती तो आपको क्या करना चाहिए? हाँ, मौता के बारे में पूछती हूँ। और ना जनाजे की नमाज जो पढ़ते हैं मर्दाने, जी, क्या औरत भी पढ़ना जरूरी है? ठीक। और मगफिरत के लिए जो दुआ मांगी जाती है और सलाम किया जाता है, कि ये सब ठीक है? मुझे जरा खुलासा बता दीजिए ना उसके बारे में। ठीक, मेहरबानी किया, और दुआ में शामिल रखिए हमको भी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब, नसीम आदिल साहब का दिल्ली से सवाल था। इनके दो सवाल है। पहला सवाल है कि जब जैसे अकेले नमाज़ पढ़ते तो क्या तकबीर उला अगर भूल गए तो ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? नमाज के आगाज़ में तकबीर कहना यानी अल्लाहु अकबर, ये तकबीर तहरीमा कहलाती है। इसी से नमाज का आगाज़ होता है जी। और ये नमाज के जो फ़राइज़ हैं, बैरून नमाज या फिर अंदरून नमाज, ज़ाहिर है तकबीर तहरीमा उसी में से एक है, तो इसका अदा करना ज़रूरी है। अलबत्ता अल्लाहु अकबर कहने के बजाय हमने अल्लाहु आज़म कह लिया है तो इंशाअल्लाह उससे भी तकबीर तहरीमा अदा हो जाती है। लेकिन हमने कुछ भी नहीं कहा, ना अल्लाहु अकबर कहा, ना अल्लाहु आज़म कहा, ना अल्लाहु अजल कहा, और सिर्फ दोनों हाथ बांध लिए और नमाज अदा कर ली, तो हमारी नमाज नहीं होगी और हमको नमाज दोहरा लेना चाहिए। जी मुफ्ती साहब, इनका दूसरा सवाल था कि जैसे आजकल घर जो है बहुत छोटे छोटे हैं और टॉयलेट और बाथरूम एक ही जगह है, तो वहाँ जब वज़ू करते हैं तो क्या वज़ू करने के बाद दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं? वज़ू के दौरान कोई ज़िक्र अस्कार किए जाएं कोई ज़रूरी और लाजिम नहीं है। इसी तरह अगर तहारत खाना जो हमारा होता है उसी में गुस्ल खाना भी हो तो उसमें भी कोई ज़िक्र अस्कार की पाबंदी हम पर लाजिम नहीं कि गुस्ल करते हुए ज़िक्र किया जाए। बस अगर आपका गुस्ल फ़र्ज़ हो और आपको गुस्ल की हाजत दरपेश हो गई हो तो ये फ़र्ज़ है गुस्ल करना, और फिर आप दिल में इरादा कर लें, ये काफ़ी है आपके लिए कि मैं पाकी हासिल करने के लिए गुस्ल कर रहा हूँ। ज़ुबान से कोई नीयत के अल्फाज का दोहराना या किसी ज़िक्र का पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है। अलबत्ता जो गुस्ल के 3 फ़राइज़ हैं वो अदा कर लेना, और वज़ू में जो चीज़ें फ़र्ज़ हैं उनका अदा करना, और जो समझे सुन्नतें हैं उनका अदा कर लेना, मुस्तहब्बात का ख्याल रख लेना, ये हमारे लिए काफ़ी है। अलबत्ता तहारत खाने में अगर आप ज़िक्र करना चाहते हों तो बेहतर नहीं है। आप बाहर निकलने के बाद आप जो चाहें विर्द करें। वैसे वज़ू के बाद के जो अज़कार हैं, जैसे हमारा काम है कि हम दुआ करें अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतत्तहिरीन, और फिर आसमान की तरफ इशारा करें, शहादत ये उंगली उठाएँ ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ये सारे जो औराद हैं वज़ू से मुत्तसिल हमको करने के हैं,
یہ باہر آنے کے بعد ان کا ورد کریں۔ اب رہا آپ غسل کرتے ہوئے اگر غسل خانہ اکھیرا ہو، وہاں طہارت خانہ نہ ہو، تب بھی غسل خانے میں ادب کے خلاف ہے کہ آپ اپنی زبان کو ذکر سے تر رکھیں، البتہ دل میں آپ کو ذکر کرتے ہوں تو اس کی گنجائش ہے۔ جی مفتی صاحب، دو سوال ہیں جنازے کی نماز سے متعلق، ایک سری نگر سے سوال کیا بھائی نے اور ایک تمل ناڈو سے محترمہ نے سوال کیا ہے۔ بھائی نے جو سوال کیا ان کا یہ پوچھنا ہے کہ جو مرد حضرات نماز جنازہ ادا کرتے ہیں اس کا صحیح طریقہ کیا ہے، کس طرح سے ادا کریں، اور جو تمل ناڈو سے سوال تھا وہ یہ تھا کہ کیا خواتین نماز جنازہ میں شرکت کر سکتی ہیں؟ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کے معنی یہ ہیں کہ جس بستی میں، جس شہر میں جس مسلمان کا انتقال ہو گیا ہے اس کی جنازے کی نماز ادا کریں۔ کون ادا کریں؟ بستی کے کچھ حضرات ادا کر لیں تو یہ فریضہ ادا ہو جائے گا اور وہ ساری بستی والوں کی طرف سے فریضہ ساقط ہو جائے گا۔ جیسے نماز پنجگانہ فرض ہے لیکن یہ ایسا فریضہ ہے ہر ایک کو ادا کرنا ضروری ہے۔ بستی میں رہنے والے چند لوگ اگر فرض نماز پڑھ لیں گے تو وہ کافی نہیں ہے، لیکن نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، اس لیے اس میں اس طرح کی گنجائش ہے کہ پوری بستی والی نماز پڑھیں، ضروری نہیں ہے کچھ اصحاب جمع ہو جائیں، نماز ادا کر لیں اور تدفین و تجہیز کا کام کر لیں، یہ سب کے ذمے سے وہ فریضہ ادا ہو جاتا ہے۔ اب رہا خواتین اگر اپنے گھر میں ہوں، جنازہ گھر میں رکھا ہوا ہو تو ان کو نماز نہیں پڑھنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے، اور اگر جہاں جنازے کی نماز ہو رہی ہو وہاں اگر پیچھے اگر وہ مسجد میں آ گئی ہوں یا جہاں نماز پڑھائی جا رہی ہے مصلی الجنائز، وہاں جنازے کی نماز جہاں ادا ہو رہی ہے وہاں کچھ خواتین بھی شریک ہوں تو پیچھے مردوں سے پیچھے جماعت میں شریک ہو کر جنازے کی نماز پڑھ سکتی ہیں۔ اور اگر گھر ہی میں جنازے کی نماز پڑھی جا رہی ہو اور مرد حضرات بھی شریک ہوں تو نماز پڑھانے والے مرد ہوں گے اور کچھ حضرات مرد اصحاب بھی ہوں گے، ان کے پیچھے اگر خواتین شریک ہو کر جماعت میں نماز پڑھنا چاہتی ہیں تو اجازت ہے، لیکن تنہا خواتین جماعت کریں یہ شرعاً درست نہیں ہے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ اور ان کا دوسرا سوال تھا جو سری نگر سے سوال کیا تھا کہ نماز عصر کا صحیح وقت کیا ہے، کب سے شروع ہوتا ہے؟ آپ کے ہاں نماز کے جو اوقات ہیں وہ ہر جگہ دستیاب ہیں، آپ کے پاس بھی میں سمجھتا ہوں گے، یہ سب آج کل مطبوعہ ہیں، چھپے ہوئے ہیں، ہر ایک کے دسترس میں ہیں، اور اپنے اپنے ریاستوں میں اپنے اپنے شہروں میں جہاں جہاں بھی اخبار نکلتے ہیں اخبار والے بھی اہتمام کرتے ہیں نمازوں کے اوقات کا، اس میں اندراج کرنے کا۔ اسی طرح سے جو کیلنڈر شائع ہوتے ہیں جنتری جس میں تاریخ دیکھی جاتی ہے اس میں بھی نمازوں کے اوقات کے اندراج کی کوشش کی جاتی ہے۔ الحمدللہ ہمارے لیے بہت سہولت ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عصر کی نماز کا آغاز کب ہو رہا ہے، اور آسان طریقہ میں بتاتا ہوں کہ جہاں ظہر کی نماز کا وقت ختم ہو رہا ہو وہیں سے عصر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ فجر کی نماز کا وقت ظاہر ہے، آفتاب صبح صادق طلوع ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے، اور وہ لکھا ہوا ہے آپ کے پاس کیلنڈر میں کہ صبح صادق کب ہو رہی ہے، آفتاب طلوع ہونے سے پہلے تک رہتا ہے، کیلنڈر میں لکھا ہوا ہے کہ آفتاب کب طلوع ہو رہا ہے۔ اسی طرح ظہر کی نماز کا آغاز کا وقت لکھا ہوا ہے، آپ اس وقت کے بعد نماز ادا کر لیں۔ اسی طرح ہر نماز کا وقت لکھا ہوا ہے، ان نمازوں کے اوقات کا خیال کر کے ہم نماز ادا کریں گے۔ عصر کی نماز بھی ویسے ادا کریں گے کہ ہمارے کیلنڈر میں اگر ظہر کی نماز کی انتہائی وقت جہاں بتایا گیا ہے وہیں سے عصر کی نماز کا آغاز ہوتا ہے، وہیں سے آپ نماز ادا کریں گے۔ جی مفتی صاحب، تمل ناڈو سے محترمہ نے جو سوال کیا تھا وہ یہ کہ جیسے کسی کا موت ہو جاتی ہے، غمی ہو جاتی ہے، جب ان کے گھر پہ جاتے ہیں تو کس طرح سے جانا چاہیے، اس کے کیا آداب ہے وہ بتا دیں مختصر۔ اگر آپ کسی ایسے گھر میں جا رہی ہوں جہاں کسی کا انتقال ہو گیا ہے تو آپ وہاں سراپا غم بن جائیں اور اپنی موت کو یاد رکھیں کہ یہ آج دنیا سے رخصت ہوئے ہیں یا ہوئی ہیں، کل ہم کو دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ اس استحضار کے ساتھ اپنی موت کو یاد رکھتے ہوئے اس گھر میں پہنچیں اور پھر جو ان کے ذمہ دار ہیں ان کے ساتھ تعزیت کریں۔ تعزیت کے کلمات بھی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں، تو ان کلمات کا اعادہ کر لیا جائے بہتر ہے۔ اور پھر اعظم اللہ اجرک و احسن عزاءک وغفر لمیتک ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وکل شیء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب۔ یہ تعزیت کے کلمات ہیں، موقع نہیں کہ اس کی وضاحت تشریح کی جائے،
یہ تعزیت کے کلمات ادا کریں، یہ سنت کے مطابق ہے، اور پھر مرحوم کے لیے بخشش کی دعا مانگیں۔ جی، اور انہوں کا وہی سوال تھا کہ مغفرت کے لیے صحیح طریقہ اس کا کیا، کہ جیسے ہم جو ہے قرآن پاک پڑھ کے جو ہے بخشتے ہیں یا درود شریف پڑھتے ہیں، فاتحہ وغیرہ دیتے ہیں، تو آپ جو نیک کام کریں، خیر کا کام کریں، آپ ایصال ثواب کر سکتے ہیں مرحومین کے لیے، اور پھر دعا تو کر سکتے ہی ہیں سب۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، حدیث پاک میں آیا ہے کہ 27 مرتبہ اگر کوئی اس کا ورد کرے، یعنی اے اللہ بخشش فرما دیجئے ایمان والوں کی اور ایمان والیوں کی، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات 27 مرتبہ اگر ورد کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہر سمجھیے کہ ہر ایک مرحوم کے بدلے میں ایک ایک نیکی ہمارے نامہ اعمال میں لکھیں گے۔ اگر ہم اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات کا ورد کر لیا، دعا کر لی اللہ کی بارگاہ میں، تو الحمدللہ دنیا میں جتنے لوگ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اور اب تک جتنے رخصت ہوئے ہیں، سب کی جو بخشش مغفرت کی آپ دعا کر رہے ہیں، ان سب کی گنتی کے مطابق نامہ اعمال میں آپ کے نیکیاں لکھی جائیں گی۔ جی، بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام شریعت کے آئینے میں، وقت ہو چلا یہاں پر ایک اور چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، آپ دیکھتے رہیے پروگرام شریعت کے آئینے میں۔ ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ خاص لائیو فون ان پروگرام شریعت کے آئینے میں، اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں مفتی سید صادق محی الدین صاحب۔ مفتی صاحب، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، کرمک اللہ۔ اور ناظرین، بریک کے بعد کچھ اور کالرز کو اس پروگرام سے جوڑتے ہیں۔ جی، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترمہ، کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ میں فراز بول رہا ہوں دلی سے۔ فراز بول رہا ہوں دلی سے۔ جی، سوال کیجئے۔ میرا سوال یہ ہے کہ میرے ابو کی اور میری امی کی بہت طبیعت خراب رہتی ہے، اللہ رحم کرے۔ جی، ان کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ ٹھیک ہے۔ ہلو، اور میرا ایک اور سوال ہے کہ میرے بھائی ہیں، وہ فارم بھرتے ہیں نوکری کے لیے، پر ان کا نمبر آ نہیں پاتا ہے، ان کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجیے کہ ان کا نمبر آ جائے۔ ٹھیک ہے۔ ہلو، جی اور ایگزام آنے والے میرے اور میری بہن کے، تو کوئی دعا کر دیجیے۔ آپ کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں فیروز؟ آپ کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ میں 5ویں میں پڑھتا ہوں ابھی تو۔ 5ویں میں پڑھتے ہیں نا؟ ٹھیک ہے، ہاں، ہم لوگ کے لیے دعا کر دیجیے ذرا۔ بالکل۔ آپ اسکول جاتے ہیں بلا ناغہ؟ ہاں، جاتا ہوں میں۔ ٹھیک ہے، پڑھائی میں دل لگائیے گا۔ مفتی صاحب سے ابھی آپ کے سوال کا جواب لے لیں گے۔ مفتی صاحب جو آپ کو مشورہ دیں آپ اس پر عمل کیجیے گا تو انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے پڑھائی میں۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے دہلی سے۔ آئیے ناظرین، ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترمہ، کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ بہار سے۔ سوال پوچھیے۔ سوال پوچھ رہے ہیں کہ جو خواب رات میں دیکھیں، وہ جو ہے نا آپ کا سپنا دیکھیں، کیسا ہوتا ہے؟ اور کوئی سوال آپ کا؟ ہاں، اور وہی ہے مطلب تصویر کون پڑھنا چاہیے، بڑھیا رہتا ہے گھر کے لیے۔ ٹھیک، آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی، السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہلو جی، آپ کی آواز آ رہی، کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ میں حیدرآباد سے بات کر رہی ہوں۔ سوال کیجئے اپنا۔ جی، میں ایک گمراہ میری سہیلی ہے جو کہ کافر ہے، وہ میرے کو کنڈلی دیکھنا سکھا رہی ہے کہ وہ بول رہی ہے کہ اگر یہ لڑکے سے شادی کرے تو یہ شادی ٹوٹ جائے گی، تیرے پوائنٹس کم ہے وہ لڑکے سے، تیری کنڈلی میچ نہیں ہو رہی ہے، اور تیری شادی 1-2 سال کے بعد نہیں ہوگی، 3 سال تک شانی ہے تیرے اس میں، مطلب گمراہ راستے پر چلی جا رہی ہوں میں۔ مجھے سیدھا راستہ بتانے کے لیے کوئی دعا بولیے نا مجھ سب، کیونکہ میں بہت پریشان ہوں۔ میرا رسم ہو گیا، شادی کی ڈیٹ بھی فکس ہو گئی تھی، ہوتے ہوتے ٹوٹا ہے میرا، بہت گمراہ راستے پہ ہوں میں، اسی وجہ سے بہت میرے ماں باپ سب پریشان ہے میرے لیے، میں اچھا رہنا چاہ رہی۔ آپ رونے بہن، آپ بالکل نہ روئیں، اور نا کسی کے بہکاوے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری فرینڈ جی، جو کہ کنڈلی
कुंडली बता के नहीं। शादी नहीं होती बोल के मेरे को बहुत परेशान कर रही है। तो आप क्यों उनकी बातों पे अमल कर रही हैं? आप अपने वालिदैन से वालिदैन से पूछिए, बजाय दोस्तों के सहेलियों के आप अपने वालिदैन से रुजू करें। मुफ्ती साहब से आपके सवाल का जवाब ले लेंगे, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मुफ्ती साहब जिस तरह से आपकी रहनुमाई करें उस पर आप अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह आप जो है कामयाबी हासिल करेंगे, आपकी शादी हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं से बात कर रहा हूँ। जी सवाल पूछिए अपना। मुफ्ती साहब से पूछना कि तहतुल वज़ू जो पढ़ती हर नमाज में तहतुल वज़ू के जो 2 रकात नफल पढ़ते असर के बाद जो वज़ू रहता मगरिब में भी वही रहा तो पढ़ सकते हैं क्या? हर बात वज़ू बनाना क्या वो बोलो। दूसरा को असर सेकेंड क्वेश्चन, मेरा असर और ईशा में जो सुन्नत नमाज पढ़ती है वो पढ़ना कंपल्सरी है क्या सर? शुक्रिया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मैसूर से कॉल करने के लिए। मुफ्ती साहब पहले इनके सवाल का जवाब ले लेते हैं। हमारी बहन ने सवाल किया है कि क्या हर नमाज से पहले तहियतुल वज़ू पढ़ना ज़रूरी है? तहियतुल वज़ू तो किसी वक्त भी ज़रूरी नहीं है। जैसे 5 वक्त की नमाज़ें फ़र्ज़ है, ऐसे तहियतुल वज़ू फ़र्ज़ नहीं है। अलबत्ता आपने वज़ू कर लिया है और आप चाहती ये हैं कि फ़र्ज़ से पहले 1-2 रकात अदा कर लें तो तहियतुल वज़ू की नियत से आप नमाज अदा कर सकती हैं और फिर बाद में नमाज जो फ़र्ज़ है वो अदा करेंगी। इसी तरह अगर आपने ज़ोहर की असर की नमाज में वज़ू कर लिया है और आपने तहियतुल वज़ू पढ़ ली है नमाज असर से पहले, वो भी काफ़ी है। और अगर न पढ़े हों तब भी कोई ज़रूरी नहीं है, बग़ैर तहियतुल वज़ू पढ़े कि आप वक्त की जो फ़र्ज़ नमाज है वो अदा कर सकती हैं। आपने वज़ू नहीं किया है तो ज़ाहिर तहियतुल वज़ू नहीं पढ़ेंगे। अलबत्ता आप अगर मगरिब में आपका वज़ू बाकी है, आप चाहती हैं कि तहियतुल वज़ू पढ़ें तो ज़ाहिर है आपने वज़ू अब नहीं किया है तो तहियतुल वज़ू की नियत से नमाज न पढ़ें, बल्कि आप नफल नमाज की नियत से नमाज अदा कर लेती हैं तो शरन इसकी गुंजाइश है। अब रहा मगरिब की बात की सुन्नतें, इशा की बात की सुन्नतें, ये ज़ाहिर है ये ज़रूरी हैं, सुन्नतें मुअक्कदा हैं, इनका अदा करना बहुत अहमियत का हामिल है। किसी कीमत पर भी इन सुनन को नहीं तर्क करना चाहिए। एक मरतबा आप चाहें तो तहियतुल वज़ू को तर्क कर सकती हैं, लेकिन नमाज़ों के बाद की जो सुन्नतें हैं उनको ज़रूर अदा करना चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। और मुफ्ती साहब दिल्ली से एक बच्चे ने सवाल किया था, फ़िरोज़ ने, अपने वालिदैन के सिलसिले में इनकी तबीयत ख़राब रहती है, माँ बाप की तबीयत ख़राब रहती है, कोई दुआ वगैरह हो तो बता दे ताकि ये बच्चे जो है अपने वालिदैन के लिए पढ़ सकें। और उनका दूसरा सवाल था कि भाई की नौकरी नहीं लग रही है, परेशान है। तीसरा उनका ख़ुद सवाल था कि 5वीं जमात में हैं, कामयाबी हासिल करें इम्तहानों में, उसके लिए क्या करें, कोई वजीफ़ा वगैरह? आपके वालिदैन बीमार हैं, हम दुआ करते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि अल्लाह उनको सेहत व शिफा अता फरमाए, आमीन। सेहत कामिला और शिफा आजिला दाइमा मुस्तमिरा नसीब फरमाए। आप भी उनके लिए दुआ कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप मासूम हैं, आपकी दुआएं अल्लाह ताला रद्द नहीं फरमाते। आप अल्हम्दुलिल्लाह बहुत समझदार हैं, ज़हीन व फ़तीन मालूम होते हैं, आपको इतना एहसास है इस उम्र में। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे और आपके अच्छे परवान चढ़ने के असबाब बनाए। आप भी 5 वक्त की नमाज़ पाबंदी से पढ़ें और 1-2 रकात नमाज इस नियत से पढ़ें कि अल्लाह मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि मेरे वालिदैन को सेहत हो जाए। इस नियत से पढ़ के आप अपनी ज़ुबान में दुआ करें कि परवरदिगारा मेरे वालिदैन को सेहत अता फरमाइए, शिफा अता फरमाइए, इनके मर्ज़ को दूर फरमाइए और इनको तादेर सलामत बाकरामत रखिए। परवरदिगारा इनको सेहत व आफ़ियत के साथ दीन ईमान पर इस्तिक़ामत के साथ दराज़ी उम्र की नेमत अता फरमाइए, इनके साया आतिफ़त को हम पर दराज फरमाइए। ऐसी दुआएं आप कर सकते हैं। अलबत्ता हम हदीस पाक के हवाले से दुआ बताते हैं, अज़हिबिल बअसा रब्बन्नास वशफ़ी अंतश शाफ़ी ला शिफ़ा इल्ला शिफ़ाउका शिफ़ा ला युगादिरु सक़मा। इस दुआ का विज़ आपकी वालिदा भी करें, वालिद भी करें और आप भी करें, उन पर दम करें और सूरह फातिहा पढ़कर दम करें, इंशाअल्लाह शिफा होगी। अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। और आप चाहते हैं मज़ीद दुआ करना वालिदैन की सेहत के लिए तो आप उनके करीब जाइए, उनकी पेशानी पर हाथ रख दीजिए और ये दुआ कीजिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 3 मरतबा पढ़ लीजिए, अस्अलुल्लाहल अज़ीम रब्बल अर्शिल करीम यशफियक। ये 7 मरतबा इसका विर्द कीजिए, इंशाअल्लाह आपके वालिदैन को सेहत व आफ़ियत अल्लाह ताला ज़रूर अता फरमाएंगे। अब रहा आपके भाई को नौकरी नहीं मिल रही है तो उनको कहिए कि नमाज़ों की पाबंदी कीजिए और एक जगह कोशिश कर रहे हों कामयाबी ना हो तो दूसरी जगह कोशिश कीजिए।
इंशाअल्लाह कहीं ना कहीं रास्ते ज़रूर बनेंगे। सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वजीफ़ा बताया है, सुबह व शाम के अस्कार में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 मरतबा इसका विर्द किया करते थे। हम भी विर्द करें, चलते फिरते भी करें, सुबह शाम 7-7 मरतबा पढ़ें। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। ये 11वें पारे में सूरह तौबा की आखिरी आयत है। इसका कसरत से विर्द करें, इंशाअल्लाह उनके लिए असबाब बनेंगे। अल्लाह ताला की तरफ से जायज़ हलाल और तय्यब रिज़्क़ रोज़ी का बंदोबस्त होगा। आपकी कामयाबी के लिए हम बताते हैं कि आप दुरूद पाक कसरत से पढ़ें, पाबंदी से, मेहनत से सबक याद करें और आमुख्ते का विर्द करें और असातिज़ा का एहतराम करें, वालिदैन का एहतराम करें, उनकी खिदमत करें, बड़ों की, बुज़ुर्गों की, उनकी दुआएँ लें और उसके साथ साथ आप मेहनत से तालीम हासिल करें। जो कुछ हासिल करें उसमें आप कमाल पैदा करने की कोशिश भी करें। अल्लाह ताला से दुआ करते रहें, दुरूद पाक का कसरत से विर्द करते रहें, इंशाअल्लाह आप अच्छे नंबरात से कामयाब होंगे। जी इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम शरीयत के आईने में। वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए हमारा ये लाइव फ़ोन इन प्रोग्राम शरीयत के आईने में। नाजरीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा ये लाइव फ़ोन इन प्रोग्राम शरीयत के आईने में और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं मुफ्ती सैयद सादिक मोहिउद्दीन साहब। मुफ्ती साहब, एक बार फिर आपका खैर मकदम है ब्रेक के बाद। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह अकरमक। और नाज़रीन, कुछ और कॉलर्स को शामिल करते हैं ब्रेक के बाद। देखते हैं ये कॉलर्स कहाँ से हैं और इनके क्या क्या सवालात हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। गालिबन जी कॉल ड्रॉप हो गया। आइए नाज़रीन, एक दूसरे कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं? हम जम्मू एंड कश्मीर से बात कर रहे हैं। जी सवाल पूछिए अपना। हमारा मुफ्ती साहब से सवाल है कि अगर कोई भी मुसलमान इस दुनिया से रुखसत कर रहा हो जी, फिर हम उसके लिए कब्रिस्तान में कब्र खोद रहे हैं जी, तो अचानक अगर हमें कुछ हड्डियों का ढांचा मिले कब्र खोदते समय या थोड़ी सी भी हड्डियां, क्या हम कब्र खोद सकते हैं या उन्हीं हड्डियों को साइड पे रख के उसी कब्र में उस मैयत को दफना सकते हैं? ठीक है, तो ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाजरीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हम बिहार मुजफ्फरपुर से मोहम्मद चांद अंसारी बोल रहे हैं। जी मोहम्मद चांद अंसारी साहब, सवाल पूछिए अपना। जी हमारी अहलिया पूछेगी सवाल। जी जी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरमा, सवाल पूछिए अपना। जी सवाल यही है कि जुमा के दिन जो दुआ पढ़ी जाती है थोड़ा बता देते हैं, और अगर इस वक्त अगर किसी समय में वजू नहीं बना सकते तो क्या मच्छी का तयमीम कर सकते हैं? एक तो तयम्मुम के सिलसिले में, दूसरा पहला सवाल आपका क्या था? जी जुमा के दिन अगर कोई दुआ जो है तो जो पढ़ा जाता है जी कलम पाक में, अगर कौन सा सूरा है थोड़ा पढ़ के बता देते हैं, और थोड़ा जो है तो यही तयमीम के बारे में कि अगर वजू अगर किसी टाइम में अगर शायद अगर नहीं बना नहीं समझे आप? तो क्या मच्छी से वजू कर सकते हैं? नहीं, आप थोड़ा साफ पूछिए, आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही है, आपका सवाल ही नहीं समझ में आ रहा है। जी पहला सवाल आपका क्या है? जुमे के दिन पहला सवाल है कि जुमा के दिन हाँ जो है तो सूरज जो पढ़ी जाती है दिन जुमा के दिन कौन कौन सा सूरज पढ़ा जाता है, इसीलिए पूछे। तो कलम पाक की तिलावत होती ही है जी, लेकिन उसमें जो सूरज रहता है जो खास जो जुमा के दिन पढ़ा जाता है वो थोड़ा समझा देते हैं। और वही जो है तो तयमीम के बारे में कह रहे हैं कि वजू वही जो है तो, और जो है तो बैठ करके क्या नमाज पढ़ सकते हैं अगर किसी वजह से अगर नहीं खड़ा होकर के पढ़ सके तो? ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब, ब्रेक पे जाने से पहले हमारे पास जो सवाल थे वो हम ले लेते हैं। हैदराबाद से एक बहन ने सवाल किया था कि इनकी जो गैर मुस्लिम दोस्त हैं वो इनको कुंडली देखना सिखा रही हैं और इनकी जो है इंगेजमेंट हो चुकी है, रस्म हो चुकी है, और उन्होंने ये बोला कि तुम्हारी शादी जो है कामयाब नहीं होगी, जिसको लेके ये बहन बहुत परेशान है, क्या करेंगे? हमारी बहन से हमारी ख्वाहिश है कि हरगिज़ परेशान न हो। इस दुनिया में दुनिया की सारी ताकत मिलकर किसी को नुकसान पहुंचाना चाहे, अल्लाह ताला ना चाहे तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता।
اور اگر دنیا کی ساری طاقت مل کر کسی کو فائدہ پہنچانا چاہے، اللہ کے ہاں فائدہ پہنچنا مقدر نہ ہو، ساری طاقت مل کر ان کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اب رہا مستقبل میں کیا ہوگا، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ احادیث پاک میں ایسے لوگوں کی سخت مذمت آئی ہے جو کاہن ہوتے ہیں، جو فال دیکھتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ سب سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں، ان کی باتوں میں ہرگز ہم کو نہیں آنا چاہیے۔ اللہ پر جن کا توکل ہوگا، بھروسہ ہوگا، اعتماد ہوگا، وہ اللہ پر نظر رکھیں گے اور بسم اللہ کہہ کر نکاح بھی کریں گے اور زندگی کے سارے مسائل انجام دیں گے۔ اب رہا آپ اگر اس طرح کی بدشگونی کا شکار ہوتی ہیں تو یہ بھی گناہ کی بات ہے، اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہے۔ کوئی لاکھ کہتا پھرے کہ آپ کی کنڈلی نہیں مل رہی ہے، آپ کے ستارے نہیں مل رہے ہیں، تو ظاہر ہے یہ بالکل قابل اعتنا بات نہیں ہے، اس سے بالکل صرف نظر کرنا چاہیے ایسی باتوں کو، اور پھر ہرگز یقین نہیں کرنا چاہیے۔ اگر یقین کرتے ہیں تو پھر ہمارا بھی ایمان خطرے میں آ جائے گا۔ اسی لیے ہمارا فرض بنتا ہے کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہدایت دی ہے کہ رشتہ کرنے میں دینداری قابل ترجیح ہونی چاہیے۔ کسی دیندار گھرانے میں کسی دیندار لڑکے سے آپ کا رشتہ ہو جائے الحمدللہ وہ بہت مبارک ہے۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے اس رشتے میں استحکام عطا فرمائے، برکت عطا فرمائے اور آپ کو کامیاب زندگی نصیب فرمائے۔ لیکن بہت زیادہ آپ متاثر تھیں، اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ ان کی گفتگو سے متاثر ہو گئی ہیں۔ آپ کو ہرگز متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ جو بندے اللہ پر ایمان رکھتے ہیں وہ کسی کی بات میں نہیں آتے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ آپ کے ستارے نہیں مل رہے ہیں، کنڈلی نہیں ملتی ہے، تو سب بالکل جھوٹ بات ہے، جھوٹ بات ہے، ہزار بار جھوٹ ہے۔ اس پر یقین ہرگز ہم کو نہیں کرنا چاہیے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اور یہ جموں کشمیر سے بھائی نے سوال کیا تھا کہ اگر جیسے قبر کھودی جا رہی ہے اور قبر میں کچھ ہڈیاں ملی ہیں تو ان کو کیا کریں، دوسری قبر کھودیں یا ان ہڈیوں کو کنارے کر دیں؟ ایسی صورت میں دوسری قبر کھودنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ انہی ہڈیوں کو آپ قبر کے کونے میں رکھ دیں اور پھر دوسرے حصے میں اس میت کے لیے لٹانے کا انتظام کر دیں اور سنت کے مطابق قبر کو بند کر دیں، یہ کافی ہے آپ کے لیے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اور یہ مظفر پور سے چاند انصاری صاحب کی اہلیہ نے 2 سوال کیے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اگر جیسے بیمار ہیں اور ٹھنڈا جیسے بھی سردیوں کے دن ہے وضو نہیں کر پا رہے ہیں تو ایسی صورت میں کیا تیمم کر سکتے ہیں اور کیا پھر بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تیمم وضو کا بدل ہے۔ کچھ شرائط کے ساتھ تیمم کرنے کی اجازت ہے۔ وہ شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو، اس قدر بیمار ہو کہ ٹھنڈے پانی سے یا گرم پانی سے وضو کرنے سے اس کی صحت بگڑ جانے کا خطرہ اور خوف ہو، بیماری کا اضافہ ہو جانے کا خطرہ ہو، ہر صورت میں وہ تیمم کر سکتے ہیں، تیمم کر کے نماز ادا کر سکتے ہیں۔ آپ نے تیمم کر لیا ہے، جمعہ کی نماز ادا کر سکتے ہیں اور سورۃ الکہف کی تلاوت بھی آپ اسی تیمم کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ آپ کا تیمم باقی ہے الحمدللہ، اس سے نماز جمعہ بھی پڑھ لیں، سورۃ الکہف کی تلاوت بھی کر لیں۔ اور آپ نے کہا ہے کہ کیا سورت پڑھنی چاہیے؟ جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھنے کی فضیلت ہے، آپ سورۃ الکہف کا ورد کیا کیجئے۔ اور کوئی سورت جس کے بارے میں آپ تلاوت کرنا چاہتی ہیں آپ اپنی مرضی سے کر سکتی ہیں، لیکن کوئی ایسی خاص سورت کی فضیلت نہیں آئی ہے جمعہ کے سلسلے میں کہ جمعہ کو فلاں سورت پڑھی جائے۔ البتہ سورۃ الکہف کی فضیلت آئی ہے کہ یہ سورت تلاوت کی جائے تو انشاءاللہ آنے والے سمجھیے جمعہ تک آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سے رحمتوں کے اسباب بنتے ہیں اور پریشانیاں مصائب جو آ سکتے ہیں وہ بہت حد تک دور ہو سکتے ہیں۔ جی مفتی صاحب، حیدرآباد سے بھائی نے سوال کیا تھا کہ یہ رات کو سوتے وقت جو ہے ذکر و اذکار کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ان کو خواب دکھائی دیتے ہیں۔ ذکر و اذکار کرنا ہمارا اختیاری کام ہے، ہم کو ضرور کرنا چاہیے۔ اب رہا خواب کا دکھائی دینا یا خواب کا آ جانا، یہ ہمارے اختیار کی بات نہیں ہے۔ اگر کسی کو خواب آتا ہو تو کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ اگر آپ کو خواب آ گیا ہے، اچھا خواب آ گیا ہو تب بھی آپ کی کوئی گرفت نہیں ہے، اور برا خواب آ گیا ہو تب بھی آپ کی کوئی گرفت نہیں ہے۔ خواب چونکہ ہمارا اختیاری کام نہیں ہے۔ اب رہا اگر آپ کو ڈراؤنا خواب آ گیا ہے اور آپ بیدار ہو گئے ہیں اچانک، تو بائیں طرف آپ اپنا چہرہ پھیریں اور 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر دھتکار دیں، تو انشاءاللہ آپ اس بلا سے محفوظ رہیں گے، چونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ سکھایا ہے۔ ویسے اور بھی اذکار ہیں لیکن چونکہ وقت نہیں ہے، انشاءاللہ کسی اور مجلس میں آپ سے مزید گفتگو ہو سکے گی۔ مفتی صاحب ایک اور سوال لینا چاہوں گا، بہار سے محترمہ نے سوال کیا تھا کہ گھر میں پریشانی بہت رہتی ہے، اس کے لیے کیا کریں؟ مختصر جواب۔
اب گھر میں پریشانی رہتی ہے تو ظاہر ہے اس کی پریشانیوں کا ازالہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اتباع و پیروی سے ممکن ہے۔ ہم تقویٰ اور پرہیزگاری کی زندگی گزاریں گے، خود ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کے اسباب بنیں گے، اور خزانہ رحمت سے ایسے رزق روزی کے اسباب بنیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات کو بھی حل فرمائیں گے، ہمارے لیے راحت اور رحمت کا سامان ہوگا۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، اور میں چاہوں گا کہ پروگرام کے آخر میں جو ہے دعا مختصر سے دعا کر دیں سب کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم فارج الہم کاشف الغم مجیب دعوت المضطرین رحمان الدنیا والآخرة ورحیمہما انت ترحمنا وارحمنا برحمت تغنینا بها الرحمت من سواک یا ذا الجلال والاکرام رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللہم اجعلنا من الذین یستمعون القرآن فیتبعون احسنہ آمین یا رب العالمین وصلی اللہ تعالی وسلم علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمدللہ رب العالمین۔ مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور آپ نے ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائی، بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔ تو ناظرین یہ تھا ہمارا پروگرام شریعت کے آئینے میں۔ مجھے امید ہے پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا، پروگرام سے آپ نے بہت کچھ سیکھا بھی ہوگا اور آپ کی معلومات میں اضافہ بھی ہوا ہوگا۔ فی الحال یہ پروگرام اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے، اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد راحیل پاشا کو اجازت دیجیے اور آپ دیکھتے رہیے نیوز 18 اردو۔ یا طیبہ یا طیبہ یا داول